This program is brought to you by जहां ख्वाब वहां HBL सुनहरी बैंक, बैंकारी से कहीं आगे। वेलकम बैक। राना साहब, फिर इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री से पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कोई खतरा है? नहीं सर, खतरा नहीं है, कोई खतरे की बात नहीं है। जैसे मियां साहब ने मतलब वहां पे कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि आपको डोमिनेट कर सकती है? नहीं, अगर हमारी नेग्लिजेंसी हुई कि टेबल की नेगोशिएशन के ऊपर अगर हमने कोई गलती कर दी तो ये हो भी सकता है। अच्छा, इसलिए मैंने पहली बात इसीलिए कही, मतलब बराबरी आप चाहते हैं? हाँ, टोटल बराबरी। बराबरी के ऊपर हो, हमें अपनी साइड को सेफ देखना चाहिए, अपनी लोकल इंडस्ट्री को भी चेक करना चाहिए और फिर हमें उनके साथ बैठ के उस लेवल पे बात करनी चाहिए। क्या इंडिया $2-3 बिलियन की आपको दे देगा रियायत? सर देनी चाहिए, अगर दे देगा तो इसमें मेरा मतलब वो पूरी दुनिया के अंदर से भी तो इम्पोर्ट भी तो करता है ना। अगर वो अपने हमसाये के साथ से कर लेगा तो उससे बड़ा उनको क्या फायदा होगा? हमसाये आंखें खोल के करेगा। हाँ, आंखें खोल के, हमें भी अपनी आंखें खोल के करना चाहिए। हमारी अवाम भी चाहती है, हम लोग भी चाहते हैं, उनकी अवाम भी बहुत ज्यादा चाहती है, लेकिन मसला तो है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। तो ये कब तक आपके ख्याल में ये मसले हल हो जाएंगे? देखिए जी, वो तो कहते हैं कि ये फाइनल नेगोशिएशंस हो रही हैं, अभी उनके साथ कोई इसका ये तो वीजे शीजे का जो मसला है वो भी हमने फाइनल कर लिया है, तो ये जितनी जल्दी। और होजरी प्रोडक्ट जो है वो आपका प्रीमियम जाएगा वहां पे या? सर हमारा जो लोकल जो ट्रेंड है ना वो डेफिनेट उसके वहाँ बहुत ज्यादा चांसेस हैं। जैसे वेस्ट है, अंडरवेयर्स है, ये जो बेसिक आइटम्स जो है ना, ये क्वालिटी हमारी बेहतर है। हाँ, क्वालिटी। और इसमें कोई शक नहीं है कि जो रिलेशनशिप होती है वो बोथ साइड होती है, बेनिफिट होते हैं तो बोथ साइड पे होते हैं, कभी वन पे तो कोई चीज चल ही नहीं सकती। तो इसलिए ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो हमारी बातें ना माने तो ये काम चलेगा, वो बंद हो जाएगा। ठीक। तो अगर इनकी नीतें, जैसे राणा साहब का ख्याल है कि नीतें नहीं ठीक, अगर नीतें नहीं ठीक है तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये लेकिन जो हकीकत है इस टाइम पे, आप भी हम सब सारे समझ रहे हैं कि जब तक रीजनल ट्रेड नहीं होगा तो ये कितनी जल्दी हो जाएगा? ये मतलब सब कुछ सॉर्ट आउट करके विद इन 6 months शुरू हो जाएगा काम? डेफिनेटली जो नजर आ रहा है, दिसंबर में इन्होंने कहा था हम करेंगे, उससे पहले हो जाएगा, उम्मीद है। इन्होंने साइन किए हुए हैं सार्क कंट्रीज के हवाले से, और इंडिया और पाकिस्तान बोथ हैज साइंड कि दिसंबर तक जो है वो टैरिफ जो है हमने नीचे 10% और नीचे लेके आना है। ठीक। और मैं समझता हूं कि इसमें दोनों तरफ से दिल बड़े करने पड़ेंगे बायलैटरल ट्रेड के लिए। और दूसरा जो है वो ये है कि इंडिया से हम सोलर एनर्जी जो है वो उसकी टेक्नोलॉजी में वो हमसे आगे हैं, तो वो हम ले सकते हैं। और भी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल्स है। और आप ये देखें डॉक्टर साहब, जिस होटल में हम ठहरे हुए थे वो सारा होटल उन्होंने सोलर के ऊपर चला रहे थे। तो ये मैं समझता हूँ कि एक तो ऐसी चीज पाकिस्तान में तो जी जितना सूरज यहाँ पे मेरा ख्याल इंडिया में भी नहीं होगा। तो ये चीजें हैं, अगर हम इसको आगे इन अदर वर्ड्स आप जो बात कर रहे हैं कि देखें फैसलाबाद बड़े साइकिल्स में से गया है जी, और एक बहुत प्रिमिटिव जगह से उठ के आप एक बड़ी इंडस्ट्री बन गई है, टेक्नोलॉजी भी उसमें बेशुमार है, लेटेस्ट इक्विपमेंट है। अब एक टेम्पररी फेज है जिसमें आपको मुश्किलात हैं, लेकिन आपके सामने अपॉर्चुनिटीज भी बड़ी हैं। हिंदुस्तान की अपॉर्चुनिटी, चीन के साथ तो ऑलरेडी हमारी फ्री ट्रेड है, और अगर चाइना में भी सरप्लसेस नहीं है टेक्सटाइल में तो हमसे ही जाना है वहां माल। बिल्कुल। सो इन अदर वर्ड्स के ये यूरोप, अमेरिका, चाइना, इंडिया, ये मार्केट्स ग्रोइंग मार्केट्स हैं, और पाकिस्तान इज इन अ पोजीशन competitively and logistically every way we have to succeed and we will succeed. ये पंच लाइन निकल रही है? बिल्कुल निकल रही है, और ये नजर आ रहा है। मतलब देखो जी, कुछ चीजें होती हैं जो वक्ती तौर पे चेंज हो जाती हैं, कोई इंटरनेशनल कोई लोकल फैक्टर आ जाते हैं, लेकिन एक बात आज से कोई 2-3-4 साल पहले कोई बंदा ये नहीं सोचता था कि चाइना पाकिस्तान से यान इंपोर्ट करेगा। जब उनकी शॉर्ट हुई तो उन्होंने पाकिस्तान से यान इंपोर्ट किया। अब उनको देखा भी यान का फायदा उतना नहीं है, तो उन्होंने कहा कि जी हम फैब्रिक इंपोर्ट करते हैं।
تو یہ ایک سائیکل تھا جو اوپر کو جا رہا تھا. اب ان کا ریورس گیئر لگنا شروع ہوا ہے. اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ کون سی چیز ہم امپورٹ کر لیں. تو چائنا کے ساتھ ہمارے جوائنٹ وینچرز ہو سکتے ہیں کیا؟ چائنا یہاں فیصل آباد میں انویسٹ کرنے کو تیار ہوگا؟ دیکھو جی، اب وہ چائنیز کمپنی اس وقت تو بات کر رہی تھی، ہم بھی ایک ڈیلیگیشن لے کے گئے تھے، میں بھی اس کا پارٹ تھا. تو اس وقت تو لوگ شو کر رہے تھے. اب جب وہ کمپنیاں جو کہ ویسٹ میں بیٹھی تھی، یو ایس اے میں بیٹھی تھی، وہ چائنیز تھے، وہ جا کے وہاں پہ انہوں نے جا کے کام کیا، 15-20 سال انہوں نے کام کیا اور اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا. ان کے برانڈ اسٹیبلش ہیں، ان کی ڈسٹریبیوشن امریکہ میں، یورپ میں اسٹیبلش انہوں نے کی ہے. تو اب انہوں نے اپنے کام اگر چلانے ہیں تو ان کو اگر بینیفٹ نظر آتا ہے کہ پاکستان میں یہ اپرچونٹی ہے ہمیں، تو وہ چائنیز کو کوئی پرابلم نہیں ہے پاکستان میں. یہ اس پہ ورک کرنے کی ضرورت ہے ان کو. ہمارے ایک بھی رانا صاحب ٹی شرٹ ایک پر چائنیز بھیجیں تو 1.5 بلین ٹی شرٹس تو آپ ہر بندے کے لیے بھیج سکتے ہیں. میں نے کہا نا اب تو دیکھیں بات یہ ہے کہ اب ہمیں جیسے انڈیا کے ساتھ، چائنا کے ساتھ ہمارے بہت بڑی مارکیٹس ہیں اور ہمارے یہ نیبر کنٹریز ہیں اور ان کے سرپلس ختم ہے. ہاں جی. اور ہمارے سرپلس ابھی بن رہے ہیں. تو اس لیے ہماری یہاں دونوں جگہ کے اوپر اگر ٹریڈ بڑھ جائے تو یہ آٹومیٹیکلی ہم بہت سی چیزوں کے ساتھ ہم تو پرائس آپ کو انڈیا چائنا میں وہی ملے گی جو آپ یورپ اور امریکہ سے لیتے، کیونکہ آپ کا ایک کمپیٹیٹو جو بنا ہوا ہے اسٹرکچر جی وہ تو یورپین یونین اور امریکن پرائسز کے اوپر ہے. ہاں جی. تو یہاں سے آپ کو بہتر پرائس ملے گی یا ورس ملے گی؟ کیا ہوگا یہاں ہمارے ساتھ ان کے ساتھ بات تو وہیں آنی ہے، ڈیوٹیز کے اوپر آنی ہے اور فردر نیگوشیشن کے اوپر آنی ہے، پھر ڈیمانڈ اینڈ سپلائیز کے اوپر آنی ہے اور مختلف آئٹمز کے اندر آنی ہے. تو وہ تو الحمدللہ. تو اگر آپ نے پریڈکٹ کرنا ہو کہ آج سے 5 سال کے بعد پاکستان کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹس کتنی ہوگی تو کیا ڈبل جو ہو جائیں گی ان 5 سر 100% ڈبل ہو سکتی ہیں اگر اس کنٹریز کے اندر ہمیں اگر ایج مل جائے تو میں یہ تو 5 سال نہیں، انشاءاللہ اگر انرجی اور یہ بیسک چیزوں کا کرائسس ختم ہو جائے تو ہم 2-3 سال کے اندر بھی یہ 40-50 بلین ڈالر آپ اچیو کر سکتے ہیں. پاکستان کے بزنس مین کے اندر اتنی کیپیسٹی اور ہمت اور ٹیکنالوجی اور جفاکش لوگ ہیں، ان کے پاس الحمدللہ یہ ہر ٹارگٹ کو اچیو کر سکتے ہیں. لیکن فرق صرف یہ ہے کہ ہمیں بیسک جو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اس کی طرف سے ہمیں پروٹیکٹ کیا جائے. جی عامر صاحب آپ کے میں ان کی بات لاسٹ پوائنٹ کیا ہوگا آگے بڑھاتے ہوئے دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ہم بنگلہ دیش ایک اسٹڈی ٹور پہ گئے تھے تو وہاں پہ جو سب سے خوبصورت بات کہ وہاں پہ بھی لوڈ شیڈنگ ہے، لیکن وہاں پہ بہت بڑی پارٹیز، پولیٹیکل پارٹیز، دے ہیو ڈیسائیڈڈ کہ ورکرز کے جانے کا ٹائم اور آنے کے ٹائم کوئی سیاست نہیں ہوگی اور وہ کام کر رہے ہیں. تو ہمیں نو ڈاؤٹ کہ اس وقت وسائل ہمارے پاس کم ہیں لیکن چیزیں مس مینج ہوئی ہیں اور ان کو اگر گڈ گورننس مل جائے تو میں آئی بلیو انشاءاللہ تعالی ہمارے پاس بہت اچھی ٹیکنالوجی کی مشینیں ہیں، اچھی لیبر ہے، اچھی انوائرمنٹ ہے اور محنتی لوگ ہیں. اور فیصل آباد کے لوگ تو پوری دنیا میں آپ کو پتا ہے کہ فیصل آباد ایک ٹیکسٹائل کے ہب کے طور پر پہچانا جاتا ہے. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی 40% پاکستانی انڈسٹری بنگلہ دیش چلی گئی، اس میں کوئی حقیقت ہے؟ یہ دیکھیں جی وہاں پہ انڈسٹری شفٹ ہوئی ہے. دیکھیں نا، جب ڈاکٹر صاحب ایک پرانی کہاوت ہے کہ چڑیاں بھی صبح، پرندے بھی صبح اس طرف جاتے ہیں دانے دنکے کے لیے جدھر ان کو یہ پتا ہو آگے کہ شکاری وہاں بندوق لے کے نہیں بیٹھا ہوا. تو یہی چیزیں بزنس کے لیے ضروری جو چیزیں ہوتی ہیں کہ لا اینڈ آرڈر اچھا ہو، انفراسٹرکچر بہتر ہو، انوائرمنٹ فرینڈلی ہو، تو وہ obviously وہاں پہ انویسٹمنٹ باہر سے بھی آئے گی اور ڈومیسٹک جو ہے آپ کا انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ دلیر ہو کے اور انڈسٹری کو بوسٹ اپ کرتا ہے. تو میں آئی بلیو کہ اگر تھوڑا سے جو چیزیں ہیں یہ جو مس مینج کی ہوئی ہیں یہ ہوئی ہیں ان کو ٹھیک کر دیا جائے اور ساری پولیٹیکل جماعتیں جو ہیں اکٹھا ہو کے اور اس چیز کو دیکھیں کہ اس کرائسس سے کیسے نکلنا ہے، انرجی کا کرائسس ہے یا جو بھی ہیں. تو الحمدللہ مجھے پورا یقین ہے
کہ ہم لوگ اس کرائسس سے نکل سکتے ہیں اور ملک کی ترقی میں انشاءاللہ تعالی ہم آگے اس کو لے کے چل سکتے ہیں. جی ہم اب وقت ختم ہوتا جا رہا ہے اور میاں صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے آ کے بڑے ایک اہم ایریا پہ بات کی. رانا صاحب آپ کے انسائٹ کا شکریہ. اینڈ میاں صاحب فیصلہ آباد, لیڈیز اینڈ جینٹلمین, آئی تھنک کہ ورسٹ جو ٹائم پیریڈ ہے اس میں سے وہ گزر رہا ہے, لیکن ایک امید کی کرن بھی سامنے نظر آ رہی ہے. اینڈ آئی تھنک کہ دا بیسٹ فار فیصلہ آباد از اسٹل اہیڈ آف اس. اور یہ جو مارکیٹس جس طریقے سے کھل رہی ہیں, وہ اگر مارکیٹس بھی کھلتی جائیں اور ہم اپنے جو مسائل ہیں, جو پرٹیکولرلی انرجی کرائسس جو ہم نے اپنے ایک سیلف انفلکٹڈ ایک کرائسس ہے, اس کو اگر ہم قابو پا جائیں اور انوویٹو طریقوں سے پائیں, اور یہ ویٹ نہیں ہم کر سکتے کہ یہ 6 مہینے سال بعد جا کے یہ کرائسس جو ہے یہ کچھ کم ہونا چاہیے. ہمیں امیجیٹ ایکشن چاہیے, امیجیٹ ایکشن آن دی انرجی سائڈ, امیجیٹ ایکشن جو ہے ہمیں آن دی فائنینسنگ سائڈ چاہیے. ان کمپنیز کو ورکنگ کیپٹل کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ ہم نے پرووائڈ کرنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس وقت یہ بہت اچھی طرح سے پوزیشنڈ ہیں, اور اب وقت آ گیا کہ انہوں نے انویسٹ کرنا ہے ٹیکنالوجی میں بھی, کیونکہ اب جب مارکیٹس اوپن اپ ہوں گی ان کے لیے تو وہاں جا کے بھی کمپیٹ کرنا ہے. آپ نے امپروو کرنا ہے, اپنے پروسیسز کو امپروو کرنا ہے, پروسیسز کو بیلنس کرنا ہے, نئی ٹیکنالوجی لے کے آنی ہے, نئی مارکیٹس ڈھونڈنی ہے. سو آئی تھنک کہ اب وقت آ گیا کہ اس انڈسٹری کو سیریسلی لیا جائے. بہت زیادہ امپلائمنٹ جنریشن یہاں پہ ہو سکتی ہے, اور ناٹ اونلی انسکلڈ سے لے کے اسکلڈ تک, مینجمنٹ تک, ہر جگہ کے جو آپ کو MBAs بھی چاہیے, آپ کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس بھی چاہیے, آپ کو انجینئرز بھی چاہیے. اور یہ انڈسٹری ایک ایسی انڈسٹری ہے جو پاکستان کی ان امپلائمنٹ پہ واقعی ایک ڈینٹ ڈال سکتی ہے. وی ہیو کم ٹو دی اینڈ آف دی پروگرام. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملیں گے. شکریہ. This program was brought to you by जहां ख्वाब वहां HBL. सुनहरी बैंक, बैंकारी से कहीं आगे.